نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب نمبر 20 حدیث نمبر 79۔ باب فضل من علم وعلم، باب ہے فضیلت اس کی جو علم کو سیکھے اور آگے سکھلائے۔ گزشتہ باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کے لیے سفر کا ذکر فرمایا تھا، تو اس باب میں علم سیکھنے اور سکھلانے کی فضیلت کا ذکر کیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے جو سفر ہے یہ بھی فضیلت کا، مرتبہ اور مقام کا اور درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ چنانچہ جو علم کو حاصل کرتا ہے اور آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ ایک تمثیلی انداز میں مثال دے کر اس کی فضیلت ثابت کی ہے۔ قال حدثنا محمد بن العلا قال حدثنا حماد بن ابی حدثنا حماد بن اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مثال اس کی جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے ہدایت اور علم۔ جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کمثل الغیث الکثیر، زیادہ مقدار میں بارش کی طرح ہے، گھنی اور زیادہ مقدار میں بارش کی طرح۔ اصاب ارضن، جو بارش زمین کے کسی حصہ میں پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد اب زمین کے تین قسمیں ہوتی ہیں۔ بارش تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن آگے زمین کی صلاحیتیں مختلف ہونے کی وجہ سے اس کے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ فکان منہا نقیۃ قابلۃ الماء، بس اس زمین میں سے ایک ٹکڑا تو وہ ہوتا ہے، ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو پانی کو قبول کرتا ہے۔ فانبتت الکالا والعشب الکثیر، پس اگاتا ہے گھاس اور سبزہ بہت زیادہ۔ زمین کا ایک اچھا عمدہ زرخیز علاقہ وہ ہوتا ہے جو بارش کے پانی کو قبول کرتا ہے، جذب کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ میں سبزہ، گھاس، طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور نباتات اگاتا ہے۔ وکانت منہا اخاذات، اور اس زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک سخت ہوتا ہے۔ اخاذات، یہ اخاذاتن کی جمع سخت زمین جس کے اندر پانی جذب نہ ہو۔ امسکت الماء، جو پانی کو اپنے اوپر روک لیتا ہے، پانی زمین کے اندر جذب نہیں، اس کے تہہ کے اوپر ٹھہر جاتا ہے۔ فنفع اللہ بہ الناس، تو نفع دیتا ہے اللہ اس پانی کے ساتھ لوگوں کو۔ زمین کو تو فائدہ اگرچہ نہ ہوا لیکن اس کی سطح کے اوپر کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پانی سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ فشاربوا وسقوا وزرعوا، پس وہ پیتے ہیں لوگ اور اپنے مویشیوں کو، جانوروں کو پلاتے ہیں۔ وزرعوا، اور کاشت بھی کرتے ہیں، اپنے زمین کو بھی دیتے ہیں۔ ایک زمین کا ٹکڑا وہ جو انتہائی سخت ہے، پانی کو جذب نہیں کیا، پانی اس کی تہہ کے اوپر ٹھہر گیا، البتہ لوگوں کو فائدہ ہوا، لوگ خود بھی پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنے مال مویشیوں کو بھی پلاتے ہیں، اپنی فصلوں کو، اپنی زمینوں کو بھی اس سے سیراب کرتے ہیں۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، اور وہ بارش کا پانی پہنچتا ہے ایک اور زمین کے حصے کو، ٹکڑے کو۔ زمین کا ایک اور حصہ بھی ہوتا ہے۔ انما ہی قیعان، جو ایک صاف میدان کی طرح ہے۔ لا تمسک ماء، جس کے اوپر سطح کے اوپر بھی پانی نہیں رکتا۔ قیعان، یہ قاعن کی جمع، جس طرح کے
پتھر کی چٹان ہوتی ہے جس کے اوپر پانی گزر جائے ٹھہرے نہ۔ وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى، پانی ایک اور زمین کے ٹکڑے کو پہنچتا ہے، انما ہی قیعان، جو کہ صاف میدان ہوتا ہے، لا تمسک ماء، جو پانی کو اپنے اوپر نہیں روکتا، ولا تنبت کالا، اور نہ کوئی گھاس اگاتا ہے، نہ اس میں سے کوئی گھاس اگے، نہ کوئی جڑی بوٹی، نہ کوئی نباتات، نہ کچھ اور۔ فذالک مثل من فقہ فی دین اللہ، بس یہی تمثیل ہے، یہی مثال ہے جو اللہ کے دین کا اندر فقاہت اور سمجھداری حاصل کر لیتا ہے۔ وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، پس نفع حاصل کرتا ہے اس کے ساتھ جو اللہ نے اس کو دیا ہے، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، اس سے وہ نفع حاصل کرتا ہے۔ فعالم وعلم، خود بھی سیکھتا ہے، وہ آگے لوگوں کو بھی سکھلاتا ہے۔ جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، جو دین اللہ نے مجھے دے کر بھیجا اس کو خود بھی سیکھتا ہے اور آگے بھی سکھلاتا ہے۔ وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، اور مثال اس آدمی کی بھی جو نہیں اٹھاتا اس کے ساتھ رأساً اپنا سر، جو اس علم کی طرف اپنا سر ہی نہیں اٹھاتا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَقْبُلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور نہیں قبول کرتا اللہ کی ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے۔ جو اللہ نے ہدایت، رشد و ہدایت مجھے دے کر بھیجی ہے، اس کی طرف وہ توجہ ہی نہیں کرتا، کبھی اس نے خیال ہی نہیں کیا، کبھی ذہن کے اندر اس کے حاصل کرنے کا اس کا کہ ذوق اور شوق ہی پیدا نہ ہوا۔ یہ ایک تمثیل اور مثال کے انداز کے اندر آپ نے بہت پیاری سی مثال سمجھائی۔ بارش یقیناً مفید چیز ہے، فائدہ مند ہے، لیکن بارش کو قبول کرنے والی زمین وہ مختلف ہوتی ہے۔ بات وہ ہوتی ہے کہ جو کچرا اور گند اور غلاظت کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کے اوپر بارش ہوتی ہے تو وہاں اور بدبو اور تعفن پیدا ہوتی ہے۔ ایک زمین ہوتی ہے جو بارش کے پانی کو قبول کرتی ہے، اس میں سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے آنے والا دین، اللہ کی طرف سے آنے والا قرآن، پیغمبر کی تعلیمات، یہ بھی انتہائی خوبصورت اور مفید بارش کی طرح ہے، جن کے دل پہلے ہی کفریات سے، شرک سے، دین کے ساتھ عداوت سے بھرے ہوتے ہیں، تو وہ دین کے بات سن کر اور اگلتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر اور نفرت اور بدعتیں ہیں۔ جس طرح کہ مشرکین اور کافرین کا حال تھا کہ نبی کی ہر بات سن کر، ہر آنے والی وحی کو سن کر پہلے سے بھی زیادہ دین کی مخالفت کے اندر وہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا گیا، بڑھتا گیا، ان کی مخالفت و عداوت بڑھتی گئی، اور کچھ انتہائی زرخیز زمین، عمدہ زمین والے ہوتی ہیں، جیسے وقفے وقفے سے بارش ہوتی جاتی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی صلاحیتیں اور خوبیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ جس طرح کہ صحابہ کرام تھے، دیندار لوگ ہیں، وہ دین کی بات سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں، ان کے دل اور باغ باغ ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، نیکی کی طرف ذوق کرتے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ جو زمین ہے اس کی ابتدا دو قسمیں بن گئی، ایک تو قابل انتفاع جو نفع کو حاصل کرنے کے قابل ہوتی ہے، دوسری ناقابل انتفاع جو نفع حاصل کرنے کے قابل نہیں۔ جو قابل نہیں ہے اس کی تو مثال پہلے دے دی، انتہائی نکمی اور بیکار زمین۔ جو قابل انتفاع ہے پھر اس کی بھی آگے دو قسمیں بیان کی۔ جو زمین نفع کے قابل ہوتی ہے، ایک وہ جس میں صرف بارش کا اس کو ذاتی فائدہ تو ہوا، مثلا اس کے اندر جو گرمائش تھی، حدت تھی، شدت تھی، بارش کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کے اندر پانی جذب نہیں ہوا، نہ پانی اندر گیا، نہ اس کے اندر جو کچھ صلاحیتیں ثمرات نکلے ہیں۔
صرف پانی اس کے سطح پر رہا، البتہ لوگوں نے اس پانی سے فائدہ حاصل کر لیا۔ اور ایک زمین وہ ہوتی ہے جو بارش کے پانی سے پوری کی پوری متاثر ہوتی ہے، پانی کو جذب کرتی ہے، اور اس کے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں نباتات کی شکل میں، سبزیوں کی شکل میں، پھلوں کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں اگاتا ہے۔ یہ علم بھی ایسے ہے، جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ تو کچرے کا ڈھیر، ان کی تو بات ہی چھوڑیں۔ جنہوں نے قبول کر لیا ان میں سے بھی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو صرف عبارتوں کو، آیات کو، احادیث کو انہوں نے رٹا لگا کر حفظ کر لیا، یا بات کو آگے پہنچا دیا، خود اس کے گہرائی کے اندر نہیں گئے۔ جس طرح بعض حافظ ہیں اور بعض راوی ہیں کہ روایت کو سنا اور آگے بیان کر دیا، آیات کو، صورتوں کے حفظ کیا، بس یہاں تک ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، ضبط کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کی گہرائیوں میں اترتے ہیں، خود بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور عوام کو، معاشرے کو، ان کو جو درپیش مسائل ہیں ان کو نصوص کی روشنی میں حل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر تمام مسائل کا حل موجود ہے، لیکن اس کے لیے علم اور اس کے اندر علم کے اندر پختگی کا ہونا لازمی ہے۔ جن کو کتاب و سنت کا پورا ادراک ہے وہ ہر پیش آنے والا مسئلہ، کتنا بھی جدید سے جدید معاشرہ ہو جائے، کتنی بھی جدت ہو جائے، وہ تمام معاشرے کے مسائل کا حل کتاب و سنت کی تعلیمات سے اس کو سمجھ کر اس کو حل نکالتے ہیں۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، قال اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں، اسحاق بن راہویہ ان کے باپ کا نام تو ابراہیم تھا، لیکن اسحاق رحمہ اللہ کے باپ کو راہویہ کے نام سے وہ مشہور تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ مکہ کے سفر کے دوران پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو راہویہ کہتے تھے، یعنی راستے میں پیدا ہونے والے۔ یہ لفظ راہویہ، اہل عرب تو ایسے ناموں کو وہ راہویہ پڑھتے ہیں، لیکن محدثین اس کو راہوہ بھی اس کو پڑھتے ہیں۔ گویا کہ یہ دونوں طرح ہی، ایک اہل عرب کا پڑھنے کا انداز ہے وہ راہویہ، اور ایک محدثین کا راہویہ، جس طرح کہ تاج العروض جلد 1 صفحہ 305 پر اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ قال اسحاق، امام اسحاق میں راہویہ فرماتے ہیں، وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتِ الْمَاءَ، اس زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو پانی کو اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ پیچھے جو لفظ جو ہے اس سے تھوڑا سا لفظ مختلف اس میں آیا، پیچھے تھا اخاذات، یا دوسرا لفظ اس کی جگہ استعمال ہوا تھا کہ زمین کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا وہ ہے جو انما یقیان لا تمسک ما، وہ صاف چٹان کی طرح ہے، صاف میدان کی طرح ہے۔ تو کی آن کی جگہ انہوں نے قیلت الماء کا لفظ بولا، مفہوم دونوں کا ایک ہے۔ اب کا معنی بیان کرتے ہیں کہ پیچھے کی آن کا لفظ آیا تھا، کی آن جمع کاؤن کی، تو اس کا معنی کیا کہ کاؤن یعلوہ الماء، کا کہتے ہیں کہ کسی چیز پر پانی کا چڑھ جانا اور پھر گزر جانا، پانی اوپر سے چڑھے اور گزر جائے، ٹھہرے اس کے اوپر نہ۔ صف کا معنی ہوتا ہے المستوی من الارض، صف ایسی زمین کو کہتے ہیں جو ہموار اور برابر زمین ہو۔ یہ لفظ اگرچہ مذکورہ حدیث میں تو نہیں، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ جب حدیث کے اندر کوئی لفظ آئے، اسی لفظ کے قریب قرآن کے اندر کوئی بھی لفظ آیا ہو تو اس کی بھی ساتھ وضاحت کر دیتے ہیں کہ تاکہ جب آپ قرآن پڑھیں تو اس مشکل لفظ کے معنی کے اندر کوئی پیچیدگی نہ ہو۔ تو قرآن کے اندر آتا ہے کہ فَيَذَرُهَا كَأَنْ صَفْصَفًا،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دے گا۔ تو وہاں قاعن کا لفظ ہے، ساتھ صف صفن کا ہے، تو قاعن کا معنی تو بتلا دیا کہ اس کا معنی ہے کہ یعلوہ الماء، لیکن ساتھ ہی اس کے ایک لفظ آیا تھا صف صفا، اس کا بھی معنی بتلا دیا کہ اس کا معنی ہے المستوی من الارض، برابر زمین۔ تو یہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے علم کو حاصل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے والوں کی فضیلت بیان کی کہ کیسی عمدہ زمین جو خود پانی کو جذب کرے، خود بھی فائدہ حاصل کرے، دوسروں کی پہنچائے۔ تو ہمیں ایسی زمین بننا چاہیے کہ خود بھی علم کو حاصل کریں اور اب دنیا والوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچائیں۔ باب نمبر 21، باب رفع العلم و ظہور الجہل، باب علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا ظاہر ہو جانا، جہالت کا عام ہو جانا۔ یہ بھی گزشتہ باب ہی کی صراحت اور وضاحت ہے کہ جب علم کے حاصل کرنے کی فضیلت اور اس کو آگے ابلاغ کرنے کی فضیلت ہے، اس کے اندر کوئی غفلت اور سستی وہ برداشت نہیں ہے۔ اس علم کا اندر سستی اور غفلت یہ گویا کہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو جو اسے غفلت کر کے قیامت کے علامات بنے گا تو کتنا بد نصیبے والا ہوگا کہ جو قیامت کے علامات میں سے ایک علامت بنے۔ اس لیے ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وقال ربیہ، امام ربیہ فرماتے ہیں، ربیہ سمرا ربیہ بن ابی عبد الرحمن الفقی المدنی، جو ربیہ الرائی کے نام سے مشہور ہیں۔ مورخین نے اس امام ربیہ کے بارے میں ایک بڑا عجیب واقعہ بھی لکھا ہے، اور خطبہ بسا اوقات اپنے درسوں کے اندر یہ بیان بھی کر دیتے ہیں کہ ربیہ بن ابی عبد الرحمن الفروخ، اس کا باپ الفروخ جو ہے وہ اپنی بیوی کو حاملہ حالت میں چھوڑ کر کسی جنگ میں گیا، 30,000 روپے اس کو خرچے کے لیے دے گیا، اور عرصہ طویل تک جنگوں میں رہا۔ ایک علاقہ فتح، اسے دوسرے کی، پھر تیسرے کی کرتے کرتے 27 سال اس کو گزر گئے۔ 27 سال کے بعد آیا، جب آیا تو اس کی بیوی جو حاملہ تھی وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جوان ہو چکا تھا، 27 سال کا بچہ نوجوان ہو چکا ہے۔ تو جب یہ عبد الرحمن فروخ اپنے گھر میں داخل ہوا تو آگے ایک نوجوان کو دیکھا تو یہ لال پیلا ہوگا کہ یہ میرے گھر میں کون ہے، اور وہ اس کو دیکھ کر آگے سے بڑے تیش میں آ گیا کہ یہ ہمارے گھر کے اندر کون آدمی داخل ہو رہا ہے۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا۔ یہ ایک لمبا واقعہ جس کو تاریخ بغداد جلد 8 صفحہ 421 پر بھی لکھا بیان کیا گیا ہے، اور تہذیب الکمال جلد 9 صفحہ 126 پر بھی۔ لیکن امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ کئی وجوہ سے، کئی اعتبار سے یہ موضوع ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دیکھیے سیر اعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 94 اور 95۔ بہرحال ایسا واقعہ بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لینا لازمی ہے۔ وقال ربیہ، امام ربی فرماتے ہیں، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم، نہیں ہے لائق کسی کو کہ اس کے پاس علم کی کوئی شے ہو، ان یضیع نفسہ، کہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ضائع کر دے۔ کسی کے پاس علم بات ہو اور اپنے آپ کو ضائع کر دے، اپنے آپ کو ضائع کرنے سے مراد اس علم کو اپنے پاس محفوظ نہ رکھے اور اس پر عمل نہ کرے، اس کو آگے نہ پہنچائے، یہ تمام کے تمام علم کو ضائع کرنا ہے۔ حاصل کیے ہوئے علم کو محفوظ نہ رکھنا، یا محفوظ تو ہے پھر اس پر عمل نہیں، یا پھر اس کا اگر معاشرے کے اندر ضرورت ہے اس کا ابلاغ نہیں، اس طرح علم کو ضائع کر کے اپنے آپ پر وبال اس کو نہ بنائے، بلکہ جو علم کا حق ہے اس کو ادا کرے۔ تو علماء کے لیے یہ ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ جو بھی اللہ نے ان کو علم دیا ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، اس کو اچھی طرح مضبوط رکھنا،
گاہے بگاہے اس کو دہراتے رہنا، پھر خود اپنی عملی زندگی کے اندر عمل کر کے اس کو پختہ رکھنا، پھر اس کا آگے ابلاغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علماء معاشرے کے اندر انسان کے دل کی طرح ہے، جس طرح انسان کے جسم کے اندر دل کی حیثیت ہے، علماء کا معاشرے کے اندر یہ مقام ہے۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی خرابی ہے، فساد اور بگاڑ ہے، تو یہ دلیل ہے کہ دل کے اندر خرابی ہے۔ تو جسم کے اندر کوئی خرابی ہونے کی دلیل یہ دل کی خرابی کی علامت ہوتی ہے۔ تو معاشرے کے اندر بگاڑ اور فساد یہ دلیل ہے کہ معاشرے کا جو دل علماء تھے ان کے اندر خرابی آ گئی ہے۔ تو اس لیے اپنے وسعت کے مطابق اہل علم کو بھی، جس کو تھوڑا اللہ نے علم دیا وہ تھوڑا، جس کو زیادہ دیا وہ زیادہ، اپنی بساط کے مطابق اس کا آگے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا حق ادا کرتا رہے۔ تو یہ مت سوچنا چاہیے کہ فتنوں کی یہ لگار ہے، طرح طرح کے ظلم اور اندھیروں کی اس معاشرے کے اندر ہم دین کی بات تھوڑا بہت ہمارے پاس دل ہم کیا کر سکتے ہیں، تو یہ سوچ اور فکر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ سورج کے آگے دیے کی کوئی حیثیت تو نہیں ہے، لیکن جب سورج ڈوب جائے، سورج غروب ہو جائے، سورج نہ ہو تو پھر دیے کی بھی ایک روشنی ہوتی ہے۔ تو آپ کچھ نہ کچھ تو جلائیں۔ اگر آپ 1000 واٹ کا بلب روشن نہیں کر سکتے تو کم سے کم دیا سلائی کی ایک ماچس سے ایک سلائی کو تو روشن کریں۔ ممکن ہے ماچس کی ایک تیلی لگانے سے آپ کو بٹن مل جائے جس سے 1000 پاور کا بلب روشن ہوتا ہے، کہ آپ معمولی سی روشنی کریں، اس روشنی کے ساتھ آپ کو کوئی ایسا فرد مل جائے، ایسا کوئی آدمی مل جائے جو آگے ہزاروں بلب روشن کرنے والا ہو۔ تو آج ہم نے گلیاں بازاروں کو بلب اور روشنیوں سے بھر دیا ہے، لیکن انسان کے اندر کا بلب روشن نہیں کر سکے۔ کوشش اور ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان کے دل کا دیا اس کو جلائیں، وہ بلب روشن کرے۔ گلیاں اور بازاروں کے اندر اتنے بلب روشن کر دیے کہ لوگوں کو راستہ نظر آئے، لیکن یہ ہدایت کا راستہ دکھلانے کی اس کی لائٹ کا بھی کوئی اہتمام کرنا چاہیے۔ آج مسجدوں کا بھی یہی حال ہے، ایک مسجد کے اندر 20 لائٹیں لگی ہیں، اندر بھی باہر بھی۔ تو کسی انسانوں کے اندر بھی لائٹ لگانے کا انتظام کریں، اس کے اندر کوئی درس و تدریس کا، کوئی علم کے پڑھنے کا، کوئی تربیتی ورکشاپوں کا یہ بھی انتظام کریں، صرف ظاہری لائٹیں اور روشنیوں کی کوشش میں نہ رہیں۔ بہر اہل علم کو بھی اس چیز میں سوچنا اور غور و فکر کرنا چاہیے۔ قال حدثنا عمران بن میسرہ قال حدثنا عبد الوارث عن ابی التیاح عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجہل ويشرب الخمر ويظہر الزنا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعة، بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے، ان یرفع العلم، کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت کی علامات میں سے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ ویثبت الجہل، جب علم اٹھا لیا جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی، جہالت ثابت ہو جائے گی۔ علم نہیں ہے تو جہالت ہوگی، کیونکہ علم اور جہالت یہ دو متضاد ہیں۔ علم ہے تو جہالت نہیں، علم نہیں تو جہالت آئے گی۔ جب جہالت ہو جائے گی پھر طرح طرح کے جرم اور گناہ جو ہیں وہ تو واقع ہوں گے، ان میں سے سر فہرست ویشرب الخمر، شراب پی جائے گی۔ شراب پی جانے سے عام شراب ہو جائے گی، تو شراب پینے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ویظہر الزنا، زنا جب عام ہو جائے گا۔ جب شراب پی جائے گی تو شراب کا نتیجہ آگے یا قتل ہے یا زنا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جرموں میں سے دو بڑے جرموں کا تذکرہ کیا، ایک شراب کا اور دوسرا زنا کا۔ اور یہ صرف دو ہی نہیں، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو جرم ظاہر ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہوگا؟ جہالت۔ تو جب انسان کے پاس علم نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی دستور
اور سلیقہ ہی نہیں ہے تو جہالت ہی ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ یرفع العلم، العلم کہا ہے، علم کے اوپر الف لام ہے، ایک ہے بغیر الف لام کے علم، کوئی بھی علم، فزکس کا، کیمسٹری کا، الجبرے کا، باقی معاشیات کا، سیاسیات کا، جو بھی ہم اسکولوں کالجوں کے اندر ہم دن رات پڑھنے پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں، ایک ہے العلم۔ علم اور العلم میں فرق ہے۔ تو العلم سے مراد وہ علم جس سے اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے نظام کی پہچان ہو۔ تو جو بغیر الف لام کے علم ہے اس کے ساتھ پہچان ہوتی ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی، مخلوق کی پہچان اس کے ساتھ ہوگی کہ ان چیزوں کے اندر اللہ نے کیا خاصیات رکھی ہیں، ذرات کے اندر، اسی طرح جڑی بوٹیوں کے اندر، پھلوں کے اندر، درختوں پودوں کے اندر کیا اس کے اندر خاصیات ہیں۔ تو علم کے ذریعے اللہ کی مخلوق، اس کی خاصیات کا علم ہوتا ہے، اس کی کیفیت اور حیات کا علم ہوتا ہے، اس میں پوشیدہ جو منافع ہیں ان کا علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن العلم سے ان چیزوں کو پیدا کرنے والا، جس نے ان تمام چیزوں کے اندر یہ خصوصیات، خوبیاں اور فوائد رکھے ہیں، اس ذات کا علم، اس کی معرفت، اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جو چیزیں کی، جو مخلوق کی خاصیات معلوم کر لیتا ہے، اس کا تو بڑی شان اور مقام معاشرے میں ہے۔ تو جو ان چیزوں کے اندر خاصیات پیدا کرنے والی ذات کا علم حاصل کر لے، اس کی پہچان اور معرفت کر لے، اس کا کیا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ یرفع العلم، قیامت کے علامات میں سے ہے کہ العلم، جو اللہ کی طرف سے آنے والا نبوت والا علم ہے، وحی والا علم ہے، وہ اٹھا لیا جائے گا۔ باقی دنیاوی علوم تو ہر دور کے اندر ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتے رہے ہیں، جتنے آج ہیں اتنے پہلے کبھی بھی نہ تھے۔ وَيَثْبُتُ الجَّهْلُ، جہالت ثابت ہو جائے گی، وَيُشْرَبُ الْخَمْرُ، شرابیں پی جائیں گی، وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا عام ہو جائے گا۔ یہ 4 مرتبہ اور جگہ بھی امام بخاری یہ روایت لائے۔ اسی مفہوم کی ایک دوسری روایت حدیث نمبر 81، قال حدثنا مسدد بن مسرحد مراد امام بخاری کے شیخ، قال حدثنا یحییٰ مراد یحییٰ بن سعید قطان، عن شعبہ بن حجاج، عن قتادہ، عن انس، قال لو حدثنکم حدیثا لا یحدثکم احد بعدی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں تمہیں ایک ایسی حدیث بیان کرتا ہوں کہ تمہیں میرے بعد کوئی اور بیان نہ کرے گا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جو بہت آخر تک لمبی عمر جن کی، یعنی ان کے دور کے اندر صحابہ بہت کم مقدار میں تھے، تو اکثر صحابہ کرام کی وفات ہو چکے تھی، دنیا سے جا چکے تھے، چند ایک گنتی کے تھے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ موجودہ جو چند صحابہ ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جو اس حدیث کو جانتا ہو، کیونکہ یہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی اس وقت موجود ان چاند میں سے کوئی اور نہیں تھا، یہ میرے علاوہ کوئی تمہیں اور نہیں بیان کرے گا۔ لا یحدثکم احد بعدی، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من اشراط الساعہ، قیامت کی علامات میں سے ہے، ان یقل العلم، کہ علم جو کم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ علم کم ہوتا جائے گا۔ العلم کا معنی بتلا دیا، علم دین مراد۔ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت پھر عام ہوتی جائے گی، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَظْهَرُ الزِّنَا، زنا پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا۔ وَتَكْثُرُ النِّسَاء، اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور مرد کم ہو جائیں گے۔ مردوں کے کم ہونے کی وجہ سے آپس میں جنگوں کے تال ہوئیں گے، لڑائیاں ہوں گی جن کے اندر مرد قتل ہوتے جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی۔ اور ویسے بھی عورتوں کی شرح فیصد مردوں کے بنسبت زیادہ ہے، عورتوں کا تناسب مردوں سے زیادہ ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایک مرد کو
دو دو تین تین چار چار عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، کیونکہ ہر دور کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں کے بنسبت زیادہ ہے، لیکن قرب قیامت تو بہت زیادہ ہی ہو جائے گی، عورتیں بڑھ جائیں گی، پھر کتنی مقدار ہو جائے گی، حتیٰ یکون ل50 امراتن القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 عورتوں پر ایک نگران ہوگا، نگرانی کرنے والا ایک ہوگا۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ ایک مرد وہ 50 عورتوں کی ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظامات کرنے والا ہے، ایک مرد کو اتنی عورتوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ دوسرا پیچھے والی الفاظ کا اعتبار کرتے ہوئے کہ زنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ ایک مرد کے ساتھ 50 عورتیں تعلق قائم کرنے والی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔